اب میں گزارش کروں گا بغیر کسی تمہید کے کہ مولانا ساجد نظامی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور خیال پیش فرمائیں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند کر صلوات اللہ۔ حضرات، بھی میرے بعد کافی شعراء کرام ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے، میرے پاس مختصر سا وقت ہے، مگر جتنی دیر ہوں میں آپ سب کی توجہ کا طالب ہوں۔ یک بار دیگر درود بر محمد وآل محمد۔ حضرات، اس دور پرفتن میں ماحول عالم اسلام کا پہلے سے بہت مختلف ہو چکا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میری بات کو ذرا غور کرنا کہ عالم اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں یا جتنے بھی افکار اور نظریات ہیں، آپ ذرا غور تو کریں کہ جس دین کو اللہ نے عید غدیر میں مکمل کیا تھا، توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، جس دین کو عید غدیر میں اللہ نے مکمل کیا، آج وہ دین بے شمار اصولوں کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ جس سے کہو گے کہ ہمیں بتاؤ کہ دین کیا ہے، وہ اپنے نظریے کے حساب سے بتائے گا کہ دین ہمارے حساب سے مانو تو دین ہے۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک، اما بلا فصل کے ماننے والے ہو تو یہ فاصلہ اچھا نہیں ہوتا، قریب آ جائے۔ ایک بار درود بنا اللہم صلی علی محمد، قریب آ جائے، قریب آ جائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی فرقے ہیں، آپ جن سے کہو گے کہ ہمیں بتائے کہ دین کیا ہے، وہ اپنے اصولوں کے مطابق بتائے گا کہ دین اسے ہے، وہ اپنے نظریے کے حساب سے بتائے گا کہ دین یہ ہے۔ آپ جس سے پوچھو، کوئی کہے گا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، یہ مان لینا دین ہے۔ توجہ نہیں دیا آپ نے۔ کوئی کہے گا کہ بنو امیہ کی طرفداری کرو، یہ دین ہے۔ ہاں، آپ سن نہیں رہے، میں سنا نہیں پا رہا ہوں۔ آپ جس سے آپ پوچھو گے نا کہ بھیا دین کسے کہتے ہیں، تو کوئی کہے گا کہ بنو امیہ کی طرفداری کرو تو دین ہے، کوئی کہے گا کہ زہرا کو خطا کار مانو تو دین ہے، کوئی کہے گا عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی کرو تو دین ہے۔ تو سب اپنے نظریے کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ ہماری طرح مانو تو دین ہے۔ کوئی کہے گا کہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا دین ہے، تو کوئی کہے گا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا دین ہے۔ تو میں بھیا اس دور پرفتن میں سمجھوں تو سمجھوں کیسے، مانوں تو مانوں کیسے؟ میری فہم و فراست کو اللہ جانے ہو کیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں دین سمجھنا، مگر دین کم سمجھ میں آتا ہے، فرقے زیادہ سمجھ میں آ گئے۔ میں چلا تھا دین سمجھنے، سمجھ رہا ہوں میں فرقوں کو، سمجھ رہا ہوں میں مسلک کو، سمجھ رہا ہوں میں نظریے کو، تو آخر ہم دین سمجھیں گے کیسے؟ ہمیں دین سمجھائے گا کون؟ ہمیں دین سمجھ میں آئے گا کیسے؟ تو پھر جب سب کی نظر پڑتی ہے مولائے ہند کی بارگاہ میں، جب سب کی نظر پڑتی ہے خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں، بولو میری جان، جب سب کی نظر پڑتی ہے اجمیر معلیٰ میں، تو یہی جو سارے سوالات کا جہاں پر حل ہوتا ہے، یہی سوالات خواجہ معین الدین سے کہا گیا، کیا گیا کہ مولا سارے سوالات
ذرا یہ بھی تو حل کر دو کہ بتاؤ کہ دین کیا ہے. تو ایک جملہ توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ اجمیر سے نکلا اور وہ جملہ بس جملہ نہیں تھا، وہ جملہ سیدہ کی صداقت کی گواہی دے رہا تھا. وہ جملہ میزم تمار کا مزاج بتا رہا تھا. وہ جملہ سلمان فارسی کا تیور بتا رہا تھا. آپ توجہ نہیں دے رہے. وہ جملہ مقصد کربلا کی ترجمانی کر رہا تھا. وہ جملہ آخر تھا کیا؟ وہ جملہ تھا کیا؟ جو جملہ ابو ذر کا عشق بتا رہا تھا، جو جملہ حبیب ابن مظاہر کو کھینچ کے لا رہا تھا، جو جملہ جوان کو کربلا لے کر آ گیا، جو جملہ 72 کو کربلا میں حسین کے ساتھ جانثاری کرنے کا موقع دیا، وہ جملہ تھا کیا؟ تو خواجہ نے کہا دین است حسین، دی بناست حسین. سارا مسئلہ خواجہ نے حل کر دیا کہ دین وہ نہیں کہ جو بنو امیہ کے ممبروں سے بتایا گیا، دین وہ ہے جو کربلا میں حسین نے بتایا. ہم اس دین کو نہیں مانتے کہ جس دین میں ڈالر دے کر یا ریال دے کر یا سونے دے کر بلایا جاتا ہو. ہم اس دین کو مانتے ہیں کہ چراغ بجھ جائے، چراغ کو خاموش کر کے کہا جائے کہ جسے جانا ہے چلے جائے. مگر خواجہ نے کہا کہ یہ دین ہے، دین حسین کو چھوڑنا مطلب دین کو چھوڑنا. تو خواجہ نے خیمے میں دیا بجھا کر کہا تھا جسے جانا ہے چلے جائے. تو جاننا جو نہیں گئے وہ کہہ رہے تھے کہ حسین کو چھوڑنا دین کو چھوڑنا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حسین کو چھوڑنا دین کو چھوڑنا ہے. لوگوں نے چھوڑا تو حال دیکھو ان کا ہوا کیا. آج اگر کوئی ہم سے کہے کہ بنو امیہ کی تعریف کرو، ہم کہیں گے تمہارے بنو امیہ کے سرخریز مولوی بھی ساتھ میں قبر سے نکل آئے. ہم سے نہ کل بھی ہم کو نہ روک پائے تھے علی علی کرنے سے، نہ آج روک پائیں گے. یہ علی والوں کا مجمع ہے نا، نعرہ حیدری. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس اورنگزیب والا دین نہیں ہے، ہمارے پاس معاویہ بن ابو سفیان کا دین نہیں ہے، ہمارے پاس آل عمران کا دین ہے. توجہ چاہتا ہوں، ہمارے پاس ابو سفیان کا دین نہیں، عمران کا دین ہے. یہ جملہ برداشت کر سکو تو بتا دوں، ہمارے پاس حق زہرا کھانے والوں کا دین نہیں، باغ جنت کے مالکوں کا دین ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی. اما آپ کو بتاؤں کہ سیدہ کے حق کی بات ہو یا علی بن ولی اللہ کی بات ہو یا امام وقت کی غیبت کی بات ہو، زمانے سے آج ہم بھی مناظرہ کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہے ہیں کہ بھیا ہم وہ علی والے ہیں کہ زبان کاٹ لی گئی مگر تب بھی علی علی بولا گیا، سولی پر چڑھایا گیا تب بھی علی علی کہا گیا، زندہ دفنایا گیا تب بھی علی علی کیا گیا. تو جب تم ان کو نہ روک سکے تو ہم کو کیسے روک سکو گے؟ خارجیت ناصبیت نے ایسا روپ لے رکھا ہے اسلام کا اور وہ گھس پڑے ہیں ہم علی والوں کے درمیان، یا میں یہ کہہ دوں کہ دین حسین میں. اور جو کام یزید نے اپنے وقت میں کیا یا یزید کے بابا نے کیا یا خارجیوں کے ماموں نے کیا، اب آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر مجھے یہی بولنا پڑے گا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ گھس پڑے دین میں اور روکنے لگے کہ بھئی علی ولی اللہ نہیں، حق زہرا کی بات نہیں ہوگی. جو کہتے ہیں کہ امام و غیبت پہ ہے اس کی نہیں سنی جائے گی. تو ڈنکے کی چوٹ پر پھر میں ایک جملہ انہیں کہتا ہوں کہ میری بات سنو میری جان، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ لوگ فضا کا مقابلہ نہ کر سکے، لوگ سیدہ کی دہلیز پہ جھاڑو لگانے والے سلمان فارسی کا مقابلہ نہ کر سکے. ان
قرآن کے ذکر کو نہ مٹا پائے تو علی کا ذکر کیسے مٹاؤ گے؟ بابا سے بولیں در صلوات اللہم، ذرا اس کی آواز بڑھا دیں. تو دین حسین ہے، باقی سب بددین ہیں. اما وہ بھی کیا کوئی دین ہے کہ جس دین میں یہ سکھایا جاتا ہو کہ ممبروں پہ علی کو گالی دو؟ صدیوں تک ممبروں پہ مولا علی کو ممبر پہ گالی دی گئی، اور دینے والا کون تھا؟ آپ سب جانتے ہیں، انہی خارجی ناسبی کا مامو جان تھا. میں کہتا ہوں اگر امت کو مامو بنانے کا شوق ہے تو پھر امت کو چاہیے تھا محمد بن ابی بکر کو مامو بنا لیتا. توجہ نہیں دیا آپ نے. امت کو شوق تھا اگر مامو بنانے کا تو محمد بن ابی بکر کو بنا لیتے. امت کی بدنصیبی تبھی سے شروع ہو گئی جب سے معاویہ کو مامو بنایا. امت تبھی سے بدنصیبی میں چلے گئی. امت کا نصیب تبھی سے خراب ہوا کہ محمد بن ابی بکر کو چھوڑ دیا. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ محمد بن ابی بکر بھی تو ہونے چاہیے تھے آپ کے ماموں، مگر انہیں پتا ہے کہ محمد بیٹے ہیں ابو بکر کے، پالا ہے علی نے، اور علی جسے پالے یا علی جسے بنا لے، کل کے بھی یزیدیوں کو برداشت نہیں تھا، آج کے یزیدیوں کو بھی نہیں ہے. بھائی بڑے بڑے افتاء میں بیٹھے ہوئے بنو امیہ کے زرخریز مولویوں نے ہم پر فتویٰ ہی اس لیے لگایا کہ ہم علی بن ولی اللہ کے قائل ہیں. لگایا ہی اس لیے کہ ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اعلان نہیں کیا. بھائی ان کے یہاں اعلان ہوتا ہے جن کے یہاں 40 سال بعد کوئی نبی بنتا ہے. ہمارے یہاں بچپن سے یا اصل سے ہی اقرار ہی مانا جاتا ہے. آخری آدمی تک کی توجہ کا طالب ہوں میں ایک میسیج لے کر آیا کہ سنیت میں خارجیت اور ناصبیت نے ایسی جگہ بنانے کی کوشش کی کہ جس کے ذریعے سنیت حسینیت سے ہٹے اور مروانیت میں داخل ہو. تو ان مروانی دو کوڑی کے مولویوں سے کہیں گے ہم کہ تمہارا امام وہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ نہ بولے تو پھر میں نہیں سمجھ پاؤں گا کہ کب بولو گے. ان کا امام وہ ہے جو بدھ کو جمعہ کی نماز پڑھے. توجہ چاہتا ہوں. تو تم نے اپنا امام اسے مانا جو بدھ کو جمعہ کی نماز پڑھے، ہم نے وہ امام اسے مانا جس کے پیچھے عیسیٰ نماز. تو تمہارے امام میں ہمارے امام میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا. کیا ہو گیا؟ درود صلوات اللہم. ہیلو، آواز نہیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے حیدری. ہاتھوں کو اٹھانا بھی ہے سنیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے حیدری. اگر ہم علی کا ذکر کرتے ہیں نا میاں، ہم پہ اتنے فتوے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم شیعہ ہو گئے ہو. میں نے کہا کہ بے غیرت، یہی تو تیرے مولوی نے بتایا نہیں کہ شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے. اگر تجھے تیرے مولوی نے لغت کی کتابوں سے ہی بتا دیا ہوتا کہ شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے تو یہ نہ کہتا کہ شیعہ ہو گیا. اما ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم محب بننے کی کوشش کر رہے ہیں. شیعہ بننا آسان ہے. شیعہ تو سلمان فارسی ہے. شیعہ ہونا آسان ہے. شیعہ تو کمبر کو کہا جاتا ہے. شیعہ آسان ہے. شیعہ تو ابو ذر کو کہا جاتا ہے. شیعہ ہونا آسان ہے. شیعہ تو مختار ثقفی کو. شیعہ تو عبداللہ وہاب کلبی کو کہا جاتا ہے. اتنا آسان تھوڑی ہے شیعہ ہونا.
شیعہ ہونے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی نسلوں کا سودا کرنا رہتا ہے، اپنی جان کی نیلامی کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی شیعہ بنتا ہے۔ ہمیں تم شیعہ کہتے ہو، یہ تو تم ہمارے مرتبے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو ہم جب ذکر کرتے ہیں شیعہ علی ولی اللہ کا، علی علی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم شیعہ ہو چکے۔ میں نے کہا کہ میری جان، علی کو تم شیعوں کی جاگیر نہ سمجھنا۔ اگر میں نے جملہ غلط کہا تو خاموش رہے، ورنہ بول کر بتائیں۔ میں نے کہا کہ علی کو شیعوں کی جاگیر مت سمجھنا، کیونکہ نہ رسول کسی کی جاگیر ہے، نہ نائب رسول کسی کی جاگیر ہوتا ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، ہاتھوں کو بلند کر کے توجہ ہے آپ سب کی۔ ہم ایام فاطمہ میں مجالس ہم پڑھ رہے، مناظرہ ہم کر رہے، مباحثہ ہم کر رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کرتے ہو، شیعہ ہو گئے، ایران سے پیسہ ملتا ہے۔ میں نے بولا ایران سے پیسہ نہیں ملتا ہے، مگر ایران سے امام رضا کا فیض ضرور ملتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ ہم سے بات وہ آ کر کرے جو نہ صدقوں میں پلتا ہے، جو نہ سعودی ریال میں پلتا ہے۔ اگر کسی کا پاک دامن صاف ہے تو آؤ وہ بات کرے کہ جس پر خود الزام نہ لگا ہو کہ یہ فلاں کے اس پر پلتا ہے۔ اما ہم تو کل بھی علی کا کھاتے تھے، آج بھی علی کا کھاتے ہیں۔ تمہارے نصیب میں بنو امیہ کی جھوٹی ہڈی ہے جو آج تک گلے میں اٹکی ہوئی ہے۔ نہ کل تمہیں علی علی کرنے دیتی تھی وہ ہڈی، نہ آج کرنے دے رہی ہے۔ شیعہ ہو گئے ہیں ساجد اشرف، پورے سوشل میڈیا کھنگال کر دیکھے آپ، شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں شیعہ ہونا آسان نہیں ہے، شیعہ کا معنی پڑھو۔ میں کہتا ہوں کہ لغت کیا، قرآن پڑھو۔ اما انہیں تو قرآن فہمی کی بھی تو غلط فہمی ہے نا، انہیں سمجھ میں آئے تو کیسے آئے قرآن، کیونکہ قرآن کے ساتھ انہیں چاہیے تھا اہل بیت کو پکڑ لینا، مگر مولا کو چھوڑا ملا کو پکڑا ہے، تو آئے بھلا کیسے قرآن سمجھ میں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے گروہ کو شیعہ، تو کیا شیعہ مانے ہو گیا کافر، شیعہ مانے ہو گیا گالی؟ اگر ہے تو پھر ابراہیم کو یا تو تم سمجھو کہ ان پر گالی لگی، یا شیعہ ہوئے یا کافر ہوئے۔ لیکن اس شیعہ کی ڈکشنری کو سمجھنا ہوگا، اس کے پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس میں مختصر سا وقت اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ایک بار دیگر درود بر محمد و آل محمد، اللہم۔ تو توجہ ہے آپ کی، یہ امام غیبت کے مناسبت سے یہ پروگرام ہے، یہ جشن ہے، مگر میں بتانا چاہتا تھا کہ دین ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو حسین کو مانتے ہیں، مگر میں جب آیا ہوں تو پھر اپنا عقیدہ بتاتے چلوں کہ ہم کس کو امام مانتے ہیں اور کس کو نہیں مانتے۔ اگر آپ سن سکو تو پھر بول کر بتانا۔ میں ایک جملہ ہلکے سے بولوں گا، اگر آپ کی آواز نکلنے پہ مجبور نہ کیا تو کہنا نا کہ میں مولا کا ذاکر ہوں۔ ہم اسے امام نہیں مانتے
जो मसला बेटी से पूछ कर बताए। बोलो बोलो मेरी जान। जुमला हल्के से बोल रहा हूं, हम उसे इमाम नहीं मानते जो मसला बेटी से पूछ कर बताए। हम उसे इमाम मानते हैं जो फिजा फर्श पर रहकर अर्श की खबर लाए। जुमला हल्के से बोलूंगा, बोलकर आपको बताना है, हम उसे इमाम नहीं मानते जो कहे कि या अली आप ना होते मैं हलाक हो जाता। अब भी ना बोलेंगे तो भैया कब बोलोगे? हम उसे इमाम नहीं मानते जो कहे या अली अगर आप ना होते हम हलाक हो जाते। हम उसे इमाम मानते हैं कि जिसके दर पे हुर आए तो अलैहिस्सलाम बन जाए। तवज्जो है आपकी? मैं आखिरी आदमी तक की तवज्जो चाहता हूं। हम उसे इमाम नहीं मानते, नहीं मानते। अब मैं जुमला अर्ज करूंगा बड़े प्यार से और आपको सुनना है मीसम के मिजाज की तरह। हम उसे इमाम नहीं मानते जो ये कहे कि मुसलमानों, अब मैं जुमला बड़े प्यार से बोलूंगा क्योंकि जुमला ही है इतना खतरनाक। हम उसे इमाम नहीं मानते जो ये कहे कि मुसलमानों अगर तुम मेरी हाथ पे बैयत करते हो तो ठीक है, वरना या तो ये दौलत देख लो या ये तलवार देख लो। तारीख जो जानता है वो समझ रहा है मैं क्या बात कहना चाहता हूं। हम उसे इमाम मानते हैं कि जो शम्मा बुझा कर कहे कि जिसे जाना है चले जाए। आज जमाना देखो कि अली वाले बढ़ रहे हैं, अली के चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। जहां देखो अली अली, जिधर देखो अली अली। लोग इंतजार कर रहे हैं इमाम वक्त का। जहां देखो अली अली का जिक्र, जिधर देखो अली अली का जिक्र। कोई आएगा, कोई आने वाला है, वो आ रहा है, ये इंतजार है सबको। सब मुंतजिर है इमाम वक्त के और सब एक शेर कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि दिखा दो चेहरा, हटा दो पर्दा, कि नूर ये बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। वो आने वाला आ रहा है और जब आएगा तो फिर आएगा तो बस आएगा नहीं, कभी हक के जहरा खाने वालों से बदला लेगा और लेगा बदला मेरा इमाम। छोड़ेगा नहीं किसी को, चाहे कल के चोर हो या आज के चोर हो। आने वाला आएगा, बदला लेगा और बताएगा जमाने को कि मेरी मां सैयदा दरबार में मांगने नहीं गई थी, बताने गई थी कि देखो ये उम्मत का वाली नहीं है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, आप में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात बताई जाएगी उस दिन कि तुमने कहा कि खताकार है। पाकिस्तान में बैठ के मुल्ला कहता है कि खताकार थी जो मांगने गई थी। फिर उस पर डिबेट हुई, मुनाजरा हुआ, कहा कि खताकार सैयदा नहीं, खताकार तो वो था जिसने इनकी गवाहियों को झुठलाया था। मुकदमा जब खोला गया तो बताया गया कि खताकार ये नहीं। इन्हें जो खताकार कहे वो अपनी माँ से पूछे कि उसकी माँ ने खता की थी कि नहीं की थी। तवज्जो है आपकी? बस मैं अपनी बात को ख़त्म किया, मैंने वो बहुत वक्त ले लिया आपका। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना होगा और जब आएंगे वो इंसाफ की तलवार भी चलेगी, उनका किरदार भी चलेगा, उनका गुफ्तार, उनकी हर एक चीज़ इस तरह से फैलेगी कि जिस तरह से मिंबर पे कभी अली ने कहा था कि सलूनी सलूनी, जो कुछ तुम मुझसे पूछना चाहते हो पूछो। इसी तरह इमाम वक्त भी मिंबर पे खड़े होगा कि कहेगा कि सलूनी सलूनी, जो कुछ तुम पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। और इमाम वक्त
فیصلہ کریں گے، کبھی تلوار سے، کبھی علم سے، کبھی کردار سے، اور انصاف بلند پر پہنچے گا اور مظلومیت کو انصاف ملے گا اور ظالم کا نیست و نابود ہوگا۔ انشاءاللہ ہم بھی امام وقت کے انتظار میں ہیں اور آپ بھی امام وقت کے انتظار میں ہیں۔ بس میں نے اپنی بات کو یہیں پہ ختم کیا۔ بس ایک بار درود آپ اس لیے پڑھے کہ امام وقت کا آنا بہت ہی جلد ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔